یاد رکھنا میری قوم کی بیٹیوں بہنیں خاص توجہ کے ساتھ سنیں، خاص طور پر 13 سال کی عمر سے لے کر کے 20 اور 25 سال کی عمر کی بہنوں تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ اے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لانے والی کنیزان فاطمہ، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی عمر کی بچیاں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر کے ناجائز محبتوں کے نام پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، اللہ اکبر، کسی مرد سے تعلق ہو جاتا ہے، کسی مرد سے دوستی ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھنا، جوانی ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں آتی، جوانی ختم ہونے کے لیے آتی ہے۔ جوانی کہتے ہی اس کو ہے جو جانے کے لیے آتی ہے۔ جوانی 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال پر ختم ہو جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری بہنوں، یاد رکھو یہ خوبصورت وجود پر جو تمہیں گھمنڈ ہے، یہ خوبصورت چمڑی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوبصورت آنکھوں پر جو تمہیں غرور ہے، یہ آنکھیں خوبصورت ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ ریشم کی طرح نرم نازک بال ہمیشہ یہ نرم نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سن لو، غور سے سن لو، جو جوانی میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں کوئی بھیک بھی مانگے تو اللہ پاپیوں کو بھیک بھی دینے نہیں دیتا۔ ان کی زندگی عبرت بن جاتی ہے، ان کی زندگی دنیا ہی میں جہنم قطع بن جاتی ہے، آتش قطع بن جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یاد رکھنا میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جا کر ان لڑکیوں کی زندگی کا جائزہ لو جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی تھی، جو فلمی اداکارہ کہلاتی تھی، جا کر دیکھو ان کے بڑھاپے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ رابعہ بصری جس کا رنگ کالا سانولا تھا، اس کا قد چھوٹا تھا، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا نہیں تھا، لیکن آج بھی اس کی قبر آباد ہے، اور جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو عقیدت سے بڑے بڑے علماء کا سر جھک جایا کرتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ناچنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت سجدہ کرنے والوں کو ملتی ہے۔ نفسانی خواہشات پر عمل کرنے والوں کو عزت نہیں ملتی، عزت تو ان کو ملتی ہے جو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ میری بہنوں جانتی ہو، یہاں تک بزرگوں نے فرمایا جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے، جو کوئی جوانی میں زنا کرتا ہے، کوئی جوانی میں بدکاری کرتا ہے، اللہ 40 سال کے بعد کی عمر میں اس کو اتنی دردناک بیماری دیتا ہے کہ رات کو نیند تک چھین لیتا ہے، رات کی نیند تک اللہ چھین لیتا ہے۔ راتوں کو پاپ کرنے والے 40 سال کی عمر کے بعد، جوانی کے ڈھل جانے کے بعد، راتوں کو تارے گن گن کر کے گزارتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر کے روتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، وہ اللہ سے موت مانگتے ہیں، ان کو موت بھی نہیں آتی۔ وہ گورے گورے گال، وہ خوبصورت سے رخسار جس پر گھمنڈ کرتے تھے اللہ، اس پر جھریاں ڈال کر کے لائق عبرت بنا دیتا ہے۔ 16 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 19 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، 20 سال کی عمر ہمیشہ نہیں رہے گی، حسن جمال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور جب اس خوبصورتی پہ شکر ادا نہیں کیا گیا، اللہ کی نافرمانی کی گئی، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو اللہ نے عبرتناک بڑھاپے کے گڑھے میں انسان کو ڈھکیل دیا۔ گناہ کرتے وقت انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن جب گناہ کر کے انسان اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو قدرت اس کی پکڑ کرتی ہے۔ قبر کا حال مردہ جانتا ہے، بستر کا حال انسان جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب کوئی اکیلے میں گناہ کرے
وہ میرے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے، وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میری قوم کی بیٹیوں، کیا ہو گیا؟ وہ بیٹیاں کل تک جن کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی تھی، وہ بیٹیاں کل تک جن کو دیور تک نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ بیٹیاں جو اپنے سسر سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مامو زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے بہنوئی سے پردہ کرتی تھی، وہ بیٹیاں جو اپنے مسجد کے امام سے پردہ کرتی تھی، آج وہ بیٹیاں ناجائز تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کرنے نکل گئی، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کرنے نکل گئی۔ میری قوم کی بیٹیوں کی زندگی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ سیریل ہے، سیریل 1 گھنٹے کا ہے، یہ فلم ہے، یہ فلم 3 گھنٹے کی ہے۔ ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے، ہماری زندگی 1 گھنٹے کا سیریل نہیں ہے، ہمیں تو پوری زندگی جینا ہے۔ سیریل والے جتنے پاپ کریں گے اتنے کمائیں گے، لیکن اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو قدرت پکڑ کرے گی۔ میری قوم کی بیٹیوں، سیریلوں کے چکر میں اپنی زندگی کی خوشیوں کو نہ گوا دو، اپنی زندگی کی خوشیوں کو اپنے ہاتھ سے آگ نہ لگا دو، اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی نہ مار لو۔ یاد رکھنا، اجنبی مردوں سے تعلق قائم کر کے یا منکرین اسلام سے، اسلام دشمن لڑکوں سے ناجائز تعلقات قائم کر کے، رشتوں کے نام پہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے بھاگنے والی بیٹیاں ذرا توجہ تو کریں۔ ارے نادان، اگر اس کو تجھ سے پیار ہوتا تو وہ تجھے بھگا کر کے کیوں لے جاتا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، وہ منکرین اسلام، وہ دشمنان اسلام جو اللہ کے وفادار نہ ہوئے، وہ تمہارے کیا وفادار ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمہیں کیسے پیار دے سکتے ہیں؟ وہ تمہیں کیسے محبت دے سکتے ہیں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، یاد رکھنا، غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا۔ اور یہاں پر چونکہ مائیں موجود ہیں، بڑی بہنیں موجود ہیں، بڑی بھابیاں موجود ہیں، اور گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں موجود ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج جو بیٹیوں کے غلط قدم اٹھ رہے ہیں اس کی چند وجوہات ہے، ان میں سے ایک وجہ سیریل ہے۔ اور یاد رکھنا، سیریل کسی بھی ملک کے ہوں، یہ سیریل بہت خطرناک ہے۔ یاد رکھنا، بیٹیوں کو بھاگنے بھگانے، ناجائز افیئر کے معاملات اگر کوئی سکھا رہا ہے تو یہ ظالم سیریل سکھا رہے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ڈرامے ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ڈرامے ہو۔ ہمارا مذہب ڈراموں کا مذہب نہیں ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ فاطمہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر ام المومنین سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ زینب کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر رابعہ بصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ نفیسہ مصری کی زندگی ہے، ہمارے یہاں تو آئیڈیل کے طور پر سیدہ سکینہ کی زندگی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی خوشیوں کو آگ نہ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز، سیریل اور فلموں کی بنیاد پر بیٹیاں غلط رستے کی طرف جا رہی ہے۔ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، چند کی وجہ سے ہمارے زخمی دل اس وقت بے چین اور بے قرار ہے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، تم صرف اپنے ماں باپ کی امانت نہیں ہو، تم پوری قوم کی آبرو ہو، تم پوری قوم کی عزت ہو۔ ایک مسلمان کی بیٹی پوری امت کی آبرو ہوا کرتی ہے، پوری قوم کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سیریلوں کی طرف نہ جاؤ۔ اور سیریل کے بعد جو دوسرا سب سے زہریلا ہمارے ایمان اور معاشرے کو لوٹنے والی چیز ہے، وہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے۔ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ فیس بک کا استعمال کرے؟ بچیوں کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ اکبر وہ انٹرنیٹ کا مس یوز کریں؟ اللہ اکبر۔ آج فیس بک کی بنیاد پر، اسی طریقے سے دوسرے جو ایپس ہیں اس کی بنیاد پر بچیاں باہر کسی سے رابطہ قائم کرتی ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس کو ورغلایا جاتا ہے، اس کو ہتھیلی میں جنت دکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ
اللہ اکبر، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے. جو بچیاں 13 سال سے لے کر کے 25 سال کی عمر کی ہے اور مجھ سے عمر میں چھوٹی ہے، یا تو وہ میری بہن کے برابر ہے یا تو وہ میری بیٹی کے برابر ہے، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے، اے میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، اللہ اکبر، لمحوں کی خوشیوں کے لیے تم ہمیشہ کی زندگی کو آگ لگا رہی ہو.